کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین، آپ کے بہت زیادہ اصرار پر ہم نے اپنی ایک کہانی نجومی کا دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پچھلی نجومی کہانی سے بھی زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ سامعین کے بہت زیادہ کومنٹس اور لائکس نے ہمیں مجبور کیا ہم اس کا دوسرا پارٹ بھی آپ کی خدمت میں حاضر کریں۔ عبداللہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک نجومی تھا، جو اس کے نصیب میں تھا وہ اسے مل گیا۔ اس کی لڑکی سارا اس کی قاتل تھی، مگر اب پچھتاوے کے سوا سارا کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ سارا نے بہت کوشش کی کہ وہ اس واقعات کو بھول جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک پرسکون زندگی گزار سکے۔ اسی اثناء میں اس نے اپنے آپ کو ترک دنیا کر کے بیابانوں میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ مگر آخری بار جس خاتون سے وہ ملی تھی، اس خاتون نے اسے ایک ایسا جادوئی پزل دیا تھا جو بمشکل ہی کھل سکتا تھا۔ سارا پچھلے کئی سالوں سے اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سارا نے نوٹ کیا کہ اس کے والد صاحب جو ایک نجومی تھے اور بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں کو مشورے دیا کرتے تھے اور ہاتھ کی لکیروں سے آنے والی سلطنتوں کے اتار چڑھاؤ کو پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے۔ سارا کو وراثتی طور پہ کچھ ایسی طاقتیں مل چکی تھی جسے آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ یہ ایک معقول فطرت قوتیں تھیں جو اس کے اندر سرایت کر رہی تھی اور اپنا وجود پا رہی تھی۔ ایک تو اسے کئی بار زمین میں دفن خزانے نظر آ جاتے اور کئی بار وہ ایسے خواب دیکھتی جن کی تعبیریں اس کے سامنے مکمل ہوتی ہوئی اسے نظر آتی۔ سارا اب اپنی زندگی سے بیزار تھی، وہ اپنا کفارہ کرنا چاہتی تھی۔ آخرکار وہ اسی خاتون کے پاس دوبارہ گئی اور اس سے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک بزرگ اور کایا خاتون تھی۔ اس نے مشورہ دیا، بیٹا جو ہوا وہ سو ہوا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ ہاں، اگر تم کچھ سدھار اپنی لائف میں چاہتی ہو، اپنی زندگی میں چاہتی ہو، تو تم ان راجاؤں مہاراجاؤں سے بدلہ لو جنہوں نے تمہارے والد کو استعمال کیا اور اس کے علم نجوم کو غلط طریقے سے لوگوں کے قتل اور غارت گری میں استعمال کیا۔ سارا سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اپنے انتقام کا شروعاتی معاملہ کس سلطنت سے کرے۔ آخر اسے پھر وہ سلطنت یاد آئی جہاں اس نے اپنے سکے باپ کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ سارا غضب کی خوبصورت تھی اور پرشباب حسن تھا اس کا، دیکھنے والے اسے دیکھتے رہ جاتے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش سی، گلابی کھلے ہوئے ہونٹ اور لال سرخ گال اور سنہرا رنگ۔ آخرکار وہ سلطنت میں دوبارہ پہنچی۔
تو اس نے وہاں پر سب سے پہلے ایک چھوٹے تاجر کو یہ بتایا کہ تمہارے گھر کے نیچے کچھ خزانہ دفن ہے۔ وہ پہلے تو تاجر اس کی باتوں کو مذاق سمجھا، مگر جب اس کے بے حد اصرار پر اس نے کھدائی کی تو واقعی وہاں اسے خزانہ ملا۔ اصل میں سارا ایک چال چل رہی تھی۔ وہ سلطنتوں کے اندر دوبارہ داخل ہونا چاہتی تھی اور وہ ان تمام راجاؤں مہاراجاؤں کو قتل کرنا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے باپ کو استعمال کیا۔ علم نجوم اس کو وراثت میں بھی ملا تھا۔ وہ چہرہ شناس ہو چکی تھی۔ زمین میں دفن خزانے اسے نظر آ جاتے تھے اور خواب کی تعبیریں وہ خوب جانتی تھی۔ اس کی شہرت بہت تیزی سے علاقے میں پھیلنا شروع ہو گئی اور آس پاس کی سلطنتوں میں اس کا وہی دبدبہ ہو گیا جو اس کے والد کا تھا۔ جب سارا کافی عرصے اپنی شدید محنت سے ایک اپنا مقام پا چکی تو پھر اس نے ٹھانا کہ اب میں گن گن کے ان سب سے وہ بدلہ لوں گی جس کی وجہ سے مجھے اپنے والد کو قتل کرنا پڑا۔ آخر سب سے پہلے سارا ایک مراٹھی راجا کے پاس اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ راجا نے اسے اپنا ایک خواب بتایا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس سے مجھے اب تک کسی نے کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اگر تم نے مجھے صحیح تعبیر بتا دی تو میں پھر تمہاری طاقت کی اصلیت کو مان جاؤں گا۔ سارا نے کہا آپ اپنا خواب بتائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پہ بہت سارے پرندے ہیں اور میرے سر پر کچھ انڈوں کی ٹوکری ہے اور وہ پرندے ان انڈوں کو کھاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے نجومیوں سے اس کے بارے میں پوچھا مگر کوئی اس کی صحیح تعبیر نہیں بتا سکا۔ سارا نے کہا بات تو کافی تکلیف دہ ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کو جب بتاؤں تو آپ مجھے فوراً قتل کرنے کا حکم ہی نہ جاری کر دیں۔ بادشاہ نے سارا کو جان کی امان دی اور کہا نہیں تم بتاؤ۔ سارا نے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں اس سلطنت کے کچھ سازشی لوگ تمہیں پھانسی پہ چڑھائیں گے اور تمہارا سر گدھے اور چیل اور کوے کھائیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو وفادار ساتھی ہیں، میرے وزیر ہیں۔ سارا نے کہا جو کچھ بھی ہے اگر یہ ہو گیا تو پھر تم مجھے کچھ دینے کے قابل زندہ بچو گے ہی نہیں۔ بہتر ہے کہ تم جس تخت پہ بیٹھے ہو اس کے نیچے بہت سارا ایک خزانہ دفن ہے جو صدیوں سے ہے، تم مجھے اس کی وصیت کرتے جاؤ۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ اس نے اپنے محل کو سارا کے نام کر دیا کہ اگر میری موت واقع ہوئی تو میرے محل کے نیچے جو مال و دولت ہوگی وہ سارا کی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی اس سلطنت میں بغاوت ہوئی اور بادشاہ کو وہی انجام ملا جو سارا نے بتایا تھا۔ قول کے مطابق وہ محل سارا کو دے دیا گیا۔ اب سارا وہاں پر ایک راجکماری کی طرح حکمران بن کر بیٹھ گئی۔ اب اس کا اگلا ہدف دوسرے راجا اور مہاراجا تھے جو اس کے والد کو غلط استعمال کرتے تھے۔ اپنا ایک مقصد حاصل کرنے سے سارا کو کچھ دلی سکون ملا۔ اس نے اس میں کچھ لشکر تیار کیے اور مختلف سلطنتوں کی طرف بھیجا۔
اور انہیں پیغام دیا کہ اگر وہ بہت زیادہ امیر ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اپنی سلطنتوں کی زمینوں کو کھودنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کے نیچے سونے کے بڑے بڑے پہاڑ صدیوں سے دفن ہیں۔ یہ سارا کی ایک چال تھی، کیونکہ لوگ سارا کی باتوں پہ یقین کرنے لگ گئے تھے اور بہت سے معاملات لوگوں نے اپنے سامنے دیکھ بھی لیے تھے۔ چنانچہ کئی ریاستوں نے اپنے غریب مزدور اور قیدیوں کو لگا کر اچھی اچھی جگہوں کی کھدائی کر ڈالی۔ جب یہ تمام کھدائی ہو گئی تو سارا ایک خواب دیکھ چکی تھی کہ بہت زیادہ میਂہ برسنے والا ہے، بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے۔ تو سارا نے یہی سارا منصوبہ بنایا کہ جب آسمان سے بہت زیادہ بارش ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زمینیں کھود دی ہیں، تو وہ تمام پانی وہاں جب جمع ہوگا تو یہ سلطنتیں خود ہی ڈوبنا شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کچھ ہی دنوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ غضبناک بارشیں تھیں اور غضبناک طوفانی ہوائیں تھیں، جنہوں نے ان تمام کھدی ہوئی سلطنتوں میں بڑے بڑے دریا بنا ڈالے۔ سارا نے اپنے تیز دماغ سے کئی سلطنتوں کو چٹکی میں ہی ختم کر ڈالا۔ سارا کا اب یہاں بھی دل نہ بھرا۔ اب اس کا آخری مقام وہ جگہ تھی جہاں سے اس کے والد کی ابتدا ہوئی تھی۔ اب وہ اس شخص کو تلاش کر رہی تھی جس نے اس کے والد کو علم نجوم سکھایا تھا، کیونکہ یہ ساری جڑ اس نجومی معلومات کی تھی جس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہوا اور اسے اپنے باپ کو قتل کرنا پڑا۔ آخر بہت کوشش کے بعد ایک دن خواب میں سارا کو وہ شخص نظر آ گیا۔ وہ شخص کافی دور دراز ایک گپھا میں، ایک غار میں خاموشی سے اپنی عبادت میں مشغول رہنے والا تھا۔ اب سارا اسے قتل کرنا چاہتی تھی۔ سارا اسے قتل کرنے کے بعد شاید اپنے من اور دل کو پرسکون رکھنا سمجھتی تھی۔ آخر اس نے اکیلے ہی اس گپھا کا سفر کیا۔ کافی دنوں کی مسافت کے بعد جب وہ اس پہاڑی سلسلے میں پہنچی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ ساری زمین جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی کہ اس کے نیچے کیا ہے، تو وہ حیران رہ گئی کہ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ یہ ساری زمین کے نیچے ایک کھولتا ہوا لاوا ہے۔ یہاں تو کوئی معدنیات نہیں ہے، کوئی سونا نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ خیر، سارا نے اس چیز کو درگزر کیا اور اس گپھا کی تلاش میں نکل پڑی۔ آخر کافی دنوں کی محنت کے بعد وہ سادھو تک پہنچ گئی جس نے اس کے والد کو علم نجوم کی ابتدائی تعلیم دی تھی۔ جب سارا اس کے سامنے آئی تو اس سادھو نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں تم بہت لمبا سفر کر کے آئی ہو، مگر میرا مشورہ ہے کہ مجھ سے نمٹنے سے پہلے تم کچھ آرام کر لو اور کچھ کھا پی لو۔ سارا بہت تعجب میں تھی۔ اس نے کہا، اس شخص کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا، یہ الٹا مجھے دعوت دے رہا ہے کہ کچھ کھا لو، کچھ پی لو، آرام کر لو۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی حربہ تھا جس میں سارا تھوڑی سی الجھ گئی۔ اس سادھو نے اس کے لیے ایک نرم بستر اور کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اس نے کہا، سارا، ہم کل اس پہ بات کریں گے، تم مجھ سے جو چاہتی ہو میں تمہیں دے دوں گا، اگر تم میری جان لینا چاہتی ہو میں وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ سارا بہت تعجب میں تھی
کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا، اتنی کوششیں کی، اتنی سلطنتوں کو میں نے برباد کر دیا، اور یہ شخص بہت آرام سے میری ہر بات مانے جا رہا ہے۔ آخر دن گزر گیا۔ سارا نے کہا مجھ سے مقابلہ کرو۔ سارا تیر اندازی میں، تلوار بازی میں خوب مہارت رکھتی تھی، اور یہی اس کا بہترین فن تھا۔ سادھو نے کہا تمہیں اس بار تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اصل میں تمہاری اور میری کہانی ایک ہی ہے، ہمارا اختتام باہم ملنے سے ہی ہونا تھا۔ ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے نیچے آگ کا لاوا ہے جو کچھ ہی سیکنڈوں میں پھٹنے والا ہے۔ تب اچانک سارا کو اس وادی اور اس پہاڑی سلسلے میں داخل ہوتے ہوئے وہ زمین کے نیچے کے لاوا کے ڈھیر نظر آ گئے، اور یاد آ گئے کہ یہ معاملہ تو میری زندگی کے ساتھ ختم ہونے والا ہے۔ سادھو نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا علم نجوم ایک بری چیز ہے، مجھے بھی کسی نے سکھایا، پھر میں نے آپ کے والد کو سکھایا، وہاں سے وراثت میں تمہیں منتقل ہو گیا۔ اس سے ہم نے کیا پایا؟ فتنہ ہی پایا۔ ہم نے ہزاروں جانیں لے لی۔ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک زمین سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بہت بڑا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ سارا کا وجود اسی وقت اس میں جل گیا، اور سادھو بھی اسی آگ میں جل کے بھسم ہو گیا، اور یہ سلسلہ علم نجوم کا یہاں ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ تو دوستو، یہ کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔